کیا آپ جانتے ہیں مطالعہ خطیب کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں مطالعہ خطیب کے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں خطیب کو کون کون سی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ اگر نہیں تو آئیے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہی بتائیں گے، اس سبق کے اندر ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ خطیب کے لیے کون کون سی کتب کا مطالعہ ضروری ہے اور خطیب کے لیے مطالعہ کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اگر خطیب مطالعہ چھوڑ دے تو اس کو کیا نقصان ہوتا ہے، اس ویڈیو کے اندر ہم یہی کچھ بتائیں گے۔ اس لحاظ سے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل گھنٹی کو دبا دیں تاکہ خطابت کورس کے متعلق کوئی بھی سبق آپ کا مس نہ ہونے پائے اور ایک اچھے اور معناز آپ بھی خطیب بن سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ آج خطابت کورس کا سبق نمبر 9۔ اس سبق کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ مطالعے کی خطابت کے اندر کیا ضرورت پیش آتی ہے اور خطیب کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے مطالعہ، اور خطیب کو کون کون سی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے اور کون سی کتب اس کے لیے مفید ثابت ہوں۔ ویڈیو کے آخر کے اندر ہم آپ کو کچھ کتب بھی بتائیں گے اور ان کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے جو آپ کو خطابت کو 4 چاند لگا سکتے ہیں، اور جو کتب آپ کی خطابت کے اندر آپ کو فائدہ دیں گی۔ تو اس لحاظ سے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ خطابت کی اساس آواز پر ہے اور آواز کی طاقت زبان سے ہے، اور خطابت کا حیولہ یہ مطالعہ ہی سے تشکیل پاتا ہے۔ مطالعہ کا سفر کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، مطالعہ کے اندر تسلسل ہے۔ جیسے صبح و شام طلوع و غروب ہوتے ہیں اور روز و شب رواں دواں ہے، ایسے ہی مطالعہ کے اندر تسلسل ہے۔ اس کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ مطالعہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اس کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہر زمانے میں حالات اور وقت کے بدلنے سے اس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ مطالعہ خطیب کی غذا ہے۔ مطالعہ خطیب کے لیے ایسا ہی ضروری ہے جیسے بدن کو زندہ رکھنے کے لیے غذا کا ہونا ضروری ہے، پیاس بجھانے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی خطیب کے لیے مطالعہ ضروری ہے۔ جس طرح غذا پانی کے بغیر دن نہیں گزار سکتا، ایسے ہی خطیب یوں سمجھے مطالعے کے بغیر ایسے سمجھے جیسے اس کا دماغ آج بھوکا رہا۔ جو خطیب مطالعے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، مطالعے کا شوق ختم ہو جاتا ہے، ان کی خطابت کو دیمک لگ جاتی ہے، آہستہ آہستہ وہ اپنی خطابت سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ان کی خطابت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو تھی خطیب کے لیے مطالعہ کیوں ضروری ہے، مطالعہ کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ خطیب کے لیے جب اتنا ہی مطالعہ ضروری ہے اور خطیب کے لیے اتنا ہی مطالعہ اہمیت رکھتا ہے تو پھر آخر خطیب کو پڑھنا کیا چاہیے۔ اب آئیے ہم اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ابتدا کے اندر خطیب کو ہر چیز پڑھنی چاہیے، سب کچھ پڑھنا چاہیے، کسی چیز سے بھی اس کی معلومات مخفی نہیں ہونی چاہیے۔ اخبار و جرائد کا مطالعہ سیاست و تاریخ کا سفر جاری رکھتا ہے۔ مطالعہ کرنا پہلے بہت مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن آج کے دور کے اندر مطالعہ کرنا بالکل آسان ہے۔ آگے ہم اگلے سبق کے اندر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مطالعے کا صحیح طریقہ کیا ہے، آپ کس طرح مطالعہ کریں اور آپ کس طرح مطالعہ کر کے اپنی خطابت کے اندر اپنا نام پیدا کریں اور اپنی خطابت کو 4 چاند لگائیں۔ مطالعے کا صحیح طریقہ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ آج مطالعہ کرنا بہت ہی آسان ہو چکا ہے۔ انٹرنیٹ پر بہت سی کتب موجود ہیں، آپ اپنے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہیں پر آپ مطالعہ شروع کر دیں تو آپ انشاءاللہ ایک معناز اور اچھے خطیب بن سکتے ہیں۔ اس لیے آج ہی سے اپنے اندر مطالعے کا ذوق پیدا کریں۔ مطالعہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ مطالعہ ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ کی خطابت کے جوہر کھلیں گے۔ اب آخر کے اندر میں آپ کو کچھ کتب بتاتا ہوں اور ان کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں جو آپ کی خطابت کے اندر آپ کو مفید ثابت ہوں گی۔ اور اب کتب کا سلسلہ شروع ہے، آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ کی کتب بتاتا رہوں گا جو آپ کے خطابت کے اندر آپ کو فائدہ مند ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ اس لحاظ سے آپ ہمارے یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں کو سبسکرائب ضرور کریں
تاکہ کوئی بھی سبق آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ جو کتب میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کے لیے ضروری ہوں گی اور آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اس لحاظ سے آپ سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ آگے اسباق کے اندر میں جو سبق اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کروں وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں مل جائے اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ ایسا نہ ہو میں آگے کچھ کتب بتاؤں اور آپ کا وہ سبق مس ہو جائے تو آپ ان کے مطالعے سے محروم ہو جائیں۔ اس لحاظ سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں۔ تو آئیے موبائل اسکرین پر چلتے ہیں۔ ویسے تو لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پر بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہیں لیکن وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، موبائل ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو موبائل پر ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر میں ان کتب کا لنک دے دوں گا، وہیں سے جا کر آپ ان کتب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں اپنے موبائل اسکرین پر اور وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ کتب کس طرح ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ناظرین اب ہم موبائل کی اسکرین پر آ گئے ہیں، ابھی آپ کو کچھ کتب بتائیں گے ڈاؤن لوڈ کرنا۔ تو اس سے پہلے سب سے پہلے آپ نے یوٹیوب پر چلے جانا ہے۔ یوٹیوب پر چلے جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے اور کچھ سیکھیں لکھ کر سرچ کر دینا ہے۔ سرچ کرنے کے بعد ہمارا چینل آ جائے گا تو اس کو فٹافٹ سے یوں سبسکرائب کر دینا ہے اور ساتھ ہی بیل گھنٹی کو دبا دینا ہے اور آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر دینا ہے۔ ترتیب وار ہم اسباق شروع کر رہے ہیں، خطابت کورس کرا رہے ہیں، سبق نمبر 8 تک پہنچ گئے ہیں۔ اب آگے سبق نمبر 9 کی وہ یہی سبق ہے جس کے اندر ہم آپ کو کچھ کتب وغیرہ بتا رہے ہیں۔ اب کتب ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر لنک دیے ہوئے ہیں، آپ جیسے ہی ان لنک کو کھولیں گے، مثال کے طور پر سب سے پہلے آپ کو خطابت کے اندر تفاسیر کا مطالعہ یہ حد ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا آپ اپنی خطابت کے اندر قرآنی آیات بھی پڑھ سکیں گے۔ جب آپ قرآنی آیات پڑھیں گے تو مجمع کے اندر آپ کا اثر بیٹھے گا، لوگ کہیں گے کہ مولوی صاحب بہت اچھا بیان کرتے ہیں، قرآن حدیث سے ہٹ کر بات ہی نہیں کرتے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے آپ نے تفاسیر کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں کچھ تفاسیر آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، اگلی ویڈیو کے اندر میں جتنا ایک معروف تفاسیر کی کتب ہیں وہ سب ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ یہ تفسیر مظہری ہے۔ اب ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر لنک دیا ہوا ہے، اس لنک کو جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو جون سا براؤزر یوز کرتے ہیں، کروم براؤزر یا یوسی براؤزر، اس پہ کلک کر دینا ہے، یہ ویب سائٹ آپ کے پاس کھل جائے گی۔ جیسے یہ ویب سائٹ کھل جائے اس کو نیچے سکرول کرنا ہے، تو جیسے نیچے سکرول کریں گے تو یہاں پہ آپ کو PDF لکھا ہوا نظر آئے گا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے کلک کریں گے آپ کے پاس اس طرح کی فائل شو ہو جائے گی۔ اب اس پہ جون سی جلد پر، یہ 12 جلدوں میں ہے، جون سی جلد پر جون سے والیوم یہ یہاں لکھا ہوا ہے تفسیر مظہری والیوم 1، یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں دوسری کتاب کی طرف، یہ معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ آپ جیسے ہی لنک کو اوپن کریں گے آپ کے پاس یہ براؤزر کا پوچھے گا، جون سا براؤزر یوز کرتے ہیں اس میں سے کلک کر دینا، تو یہ ویب سائٹ آپ کے پاس کھل جائے گی۔ اب اس کو بھی ویسے ہی نیچے سکرول کرنا ہے، تو نیچے جب آ جائیں یہاں وہی طریقہ ہے، یہ جو PDF لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کر دینا، آپ کے پاس اس طرح کا آئیکن آ جائے گا، اس طرح کی ایک اسکرین شو ہو جائے گی۔ اب اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، جون سی جلد ڈاؤن لوڈ کرنی ہو اس پہ کلک کر دینا، تو آپ کے پاس یہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں ایک تیسری تفسیر کی طرف، تفسیر معارف القرآن مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر لنک دیا ہوا ہے، وہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے، جون سا براؤزر یوز کرتے ہیں وہی براؤزر، اس براؤزر پہ آپ نے اوپن کر دینا ہے، یہ ویب سائٹ آپ کے پاس کھل جائے گی۔ جیسے ہی یہ ویب سائٹ کھلے نیچے سکرول کرنا ہے، طریقہ بالکل سیم ہے، تو یہاں لکھا ہوا ہے PDF، اسی PDF پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو اب
اس طرح کی اسکرین شو ہو جائے گی. اب جون سی جلد ڈاؤن لوڈ کرنی ہو تو اس پہ کلک کر دینا. اگر تو آپ ایک اچھا خطیب بننا چاہتے ہیں تو آپ کا سیرت پر مطالعہ بھی بھرپور ہونا چاہیے. سیرت کے لیے سیرت کے مطالعے کے لیے بہترین کتاب سیرت ابن ہشام ہے. جتنے بڑے بڑے خطباء حضرات ہیں ان کے پاس یہ کتاب ضرور ہوتی ہے، تو آپ کے پاس یہ بھی کتاب ضرور ہونی چاہیے. جیسے خطبات ندیم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیرت کے عنوان پر انہوں نے بہت ساری گفتگو کی ہے، تو نیچے اکثر حوالے دیے ہوتے ہیں. تو اسی کتاب سیرت ابن ہشام اور سیرت طبقات ابن سعد، ان دو کتابوں کے اکثر حوالے دیے ہوتے ہیں. تو اس ویڈیو کے اندر سیرت ابن ہشام ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، اور اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو سیرت طبقات ابن سعد اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا. تو سیرت ابن ہشام ویڈیو کے نیچے لنک دیا ہوا ہے، اس لنک کو اوپن کریں. جیسے ہی اوپن کریں گے آپ کے پاس سے وہ براؤزر کا پوچھے گا کون سا براؤزر یوز کرتے ہیں، جون سا براؤزر یوز کرتے ہیں اس میں لنک کو اوپن کر دیں تو آپ کے پاس یہ ویب سائٹ کھل جائے گی. جیسے ہی یہ ویب سائٹ کھلے اس کو نیچے کی طرف سکرول کرنا ہے. اس کے ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ کچھ مختلف ہے. تو جیسے ہی آپ اس کو نیچے سکرول کریں گے آپ کے پاس اس طرح کا یہ شو ہو جائے گا. تو جیسے یہ شو ہو اوپر اگر آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ طریقہ ہے. اگر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیچے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے ڈاؤن لوڈ لنکس. تو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے. تو والیوم 1 والیوم 2 والیوم 3 اس پہ کلک کرنا. جون سے والیوم پہ کلک کریں گے وہ جلد آپ کے پاس سے ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ آپ کے لیے بہترین کتاب ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ ضرور کر لینا. ایک دوسری کتاب سیرت مصطفیٰ پر، وہ سیرت النبی پر سیرت مصطفیٰ علامہ شبلی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا. تو یہی ویڈیو کے نیچے لنک دیا ہوا ہے، اس لنک کو جیسے ہی اوپن کریں گے آپ کے پاس یہ ویب سائٹ کھل جائے گی. جیسے ہی ویب سائٹ کھل جائے تو اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا بالکل وہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کو تفاسیر کی کتب ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بتایا تھا. یہ نیچے لکھا ہوا ہے PDF، اس PDF پر کلک کر دینا. اس طرح کی اسکرین شو ہو جائے گی. اب یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان پہ جون سی جلد ڈاؤن لوڈ کرنی ہو اس پہ کلک کر دینا، آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گی. اب چلتے ہیں ایک اور سیرت کی کتاب سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس قادروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر لنک دیا ہوا ہے، اس لنک کو اوپن کریں تو آپ کے پاس جون سا براؤزر ہے اس میں یہ ویب سائٹ کھل جائے گی. جیسے یہ ویب سائٹ کھل جائے تو نیچے کی طرف آنا ہے. تو اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بھی ذرا مختلف ہے. یہ ڈاؤن لوڈ والیوم 1 2 3 یہ لکھا ہوا ہے، اس پہ جون سے والیوم پہ آپ کلک کریں گے آپ کے پاس یہ کتاب بھی ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گی. دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر کوئی مسئلہ درکار ہے تو کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگر کتاب ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی تو مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ میں اس پہ واٹس ایپ پہ سینڈ کر دوں گا کتاب. تو ابھی شان صحابہ، عظمت صحابہ اور فضائل و مناقب ازواج مطہرات ان پر بھی کتب آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا. اس لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیں. اب میں آپ کو بہت وسیع کتب بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ خطابت کورس بھی کروں گا. آگے پورا مکمل گائیڈ کروں گا کہ خطابت کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں. یہ سب چیزیں بتاؤں گا، اس لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں. ابھی کے لیے اتنا ہی اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.